قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، آج مجھے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو اجلاس ہمارے شہر بنگلور میں 23-24 نومبر کو منعقد ہونے والا ہے، اس سلسلے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ پہلے سے ہی میرے ذہن میں تھا، گزشتہ جمعہ ہی عرض کرنا تھا، لیکن دوسرا موضوع پہلے سے چلا آ رہا تھا، اس لیے اس موضوع پر نہیں عرض کر سکا۔ اور آج امیر شریعت دامت برکاتہم کی جانب سے بھی اپیل کی گئی ہے تمام ائمہ سے، خطبہ سے، کہ یہ 2 جمعہ، آج کا جمعہ اور آنے والے جمعہ میں مسلم پرسنل لا پر اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پر تحفظ شریعت پر، تحفظ اوقاف پر مسلمانوں کو متنبہ کریں، متوجہ کریں، اور وہ ہونے والا جلسہ جو 24 تاریخ کو ہے عیدگاہ قدوس صاحب میں، لوگوں کو اس میں شرکت پر آمادہ کریں۔ اس لیے آج اس موضوع پر بھی بات کرنا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے دوستوں اور بزرگوں کہ یہ جو ممبر و محراب مسلمانوں کو ملا ہے، یہ جمعہ کا دن جو اللہ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے، اور جمعہ کے دن مسلمان تیار ہو کر جو مسجد میں آتے ہیں نماز کے لیے، دل متوجہ ہوتا ہے، دین کی بات کہی جاتی ہے، اور یہ نظام تقریباً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور آج بھی اکثر مسجدوں میں یہ نظام ہے کہ جمعہ کے لیے جب مسلمان آئیں تو حالات حاضرہ کے تحت کیا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، اور خاص طور سے اس ملک میں جو مسلمانوں کے لیے قدم قدم پر مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں اور ان کے لیے ایمان پر باقی رہنا مشکل بنایا جا رہا ہے، ان کو ان کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ترین بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ اوقاف بل کا معاملہ بڑا سادہ معاملہ معلوم ہوتا ہے، لیکن جانکار اکابرین دانشوران کہتے ہیں کہ یہ معمولی اور سادہ بات نہیں ہے، بلکہ اوقاف سیدھے سیدھے مسجدوں سے جڑا ہوا ہے۔ جتنی مسجدیں ہیں، اور اس ملک ہندوستان میں تقریباً 4 لاکھ مسجدیں ہیں، یہ مسجدیں اصل میں اوقاف سے جڑی ہوئی ہیں۔ اوقاف سے جڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسجد ہے، مثلاً کبھی کسی بندے نے وقف کیا ہوگا نا، ایسی ہی ہر مسجد کی جگہ کو 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے کسی بندے نے تو بہرحال اس کو وقف کیا ہوگا نا، زمین لے کے خرید کر کے یا وقف کیا ہوگا۔ تو یہ مسجدیں اوقاف میں آتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے حکومت نے جو ترمیمی بل اوقاف کے سلسلے میں پیش کیا ہے، مسلمانوں کی دردمندی اور مسلمانوں کی خیر خواہی اور مسلمانوں کے بہبودی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ وہ جب نکات سامنے آئے اور ہمارے جاننے والوں نے، وکلاء نے، دانشوروں نے ایک ایک نقطے کو بتایا کہ یہ جتنے ترمیمات ہو رہے ہیں، ان سارے ترمیمات کا مقصد یہ ہے کہ اوقاف کو ختم کیا جائے۔ اوقاف کے ختم ہونے کا مطلب ہے ان کی جو زمینیں ہیں، ڈھنڈیرا پیٹا گیا کہ مسلمانوں کے پاس اوقاف میں اتنی زمین ہے کہ ریلوے دفع کے بعد سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ یہ غلط افواہ اڑایا گیا۔ پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا، صرف آندھرا اور تمل ناڈو میں ہندو وقف بورڈ کہہ لیجئے، ہندوؤں کے جو ادارے ہیں، ان کے پاس تقریباً 11 لاکھ ایکڑ زمین موجود ہے، جبکہ پوری ہندوستان میں مسلمانوں کے پاس 6 یا 7 یا 8 لاکھ ایکڑ زمین۔ ظاہر سی بات ہے صرف 2 اسٹیٹ میں 11 لاکھ ہے، اور پورے ملک میں تو پتہ نہیں کتنا ہوگا۔
اور مسلمانوں کے پاس پورے ملک میں 6, 7, 8 لاکھ جو ہے. اب ظاہر سی بات ہے یہ افواہ اڑایا جا رہا ہے، اسی لیے تاکہ ہمارے آباء و اجداد نے اور مسلمانوں نے جو مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے، اس لیے کہ وقف کی تاریخ تو بڑی قدیم ہے نا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وقف کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اسلام نے اس پر جو بہت زیادہ رغبت دلائی ہے، اس کے فضائل بیان کیے ہیں. کوئی بندہ اگر اپنی چیز کو وقف کرتا ہے، جب تک وہ چیز باقی ہے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. ان ترغیبات کو دیکھ کر مسلمانوں نے وقف میں زمینیں دینا شروع کیا. تو ظاہر سی بات ہے جتنے مساجد ہیں، خانقاہ ہیں، قبرستان ہیں، یہ سب کے سب وقف کے تحت آتے ہیں. وقف میں ترمیم، اس کے اندر غیر مسلموں کی شمولیت ہے، اکثریت غیر مسلم ہو جائیں گے. مندر بورڈ میں کوئی مسلمان نہیں جا رہا ہے، مسلمان کو خواہش بھی نہیں ہے کہ مندر بورڈ میں جائے، نہ انہوں نے لیا ہے. بلکہ ایک بڑے مندر کے بارے میں تو ابھی بڑا ہنگامہ ہوا کہ بڑا مندر ہے آندھرا پردیش کا، کافی بڑا ہے. اس نے یہ کہا کہ ہمارے مندر کے اسٹاف میں کوئی مسلمان بھی نہیں ہونا چاہیے. ہزاروں کے کارکن ہیں، کافی بڑا ادارہ ان کا ہے. مسلمان کارکن یعنی کام کرنے والا ملازم بھی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ تو بہت ساری جگہوں پہ بات اڑائی گئی کہ مندروں کے آس پاس جو میلے لگتے ہیں، تہوار ہوتے ہیں، کوئی مسلمان چھوٹی موٹی چیز بیچنے والا، دکان لگانے والا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اس طرف کیا ہے کہ مسلمانوں کے مسجدوں کے معاملے میں، مسلمانوں کے قبرستان کے معاملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ غیر مسلم اس میں شامل ہوں. تو یہ وقف ترمیمی بل کا جو مسئلہ ہے بڑا سنگین مسئلہ ہے، جس کو علماء نے محسوس کیا ہے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس سلسلے میں تحریک چلایا ہوا ہے، اور جو کچھ کر سکتے ہیں قانونی دائرے میں وہ بہرحال کر رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں ایک جلسہ میں نے بتایا نا 23 اور 24 نومبر کو، ہفتہ اور اتوار کے دن اجلاس عام ہے عیدگاہ قدوس صاحب میں، عصر بعد سے لے کے عشاء تک یا رات کے 10 بجے تک. آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. دوستوں اور بزرگوں، اس موضوع پر بھی مجھے آج بات کرنا ہے، اور آنے والے جمعہ میں بھی امیر شریعت کی طرف سے گزارش ہے، اپیل ہے. اور سچی بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ممبر و محراب کا جو پلیٹ فارم ہے، 4 لاکھ مساجد تقریباً ملک میں ہیں، اور ہر مسجد سے ایک ہی وقت میں تمام خطبہ ایک ہی آواز پر اگر بات کریں گے، ایک ہی موضوع پر بات کریں گے، تو مسلمانوں میں بیداری آئے گی. بیداری لانے کے لیے اس سے بہترین کوئی اسٹیج نہیں ہے. یہ بہترین اسٹیج ہے ممبر و محراب کا. صحیح رہنمائی کی جائے اور صحیح طور پر بات کی جائے تو ہر مسلمان جو اپنے اپنے مسجد میں اپنے خطبہ اور ائمہ سے وابستہ ہے، اور ان کا لب و لہجہ سمجھ میں آتا ہے، ان کی بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ بھی عوام کے مزاج کو جانتے ہیں، یہ بہترین پلیٹ فارم ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے. اللہ ہمیں اسے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مسجد میں جب آئیں، ہم جمعہ کے دن آئیں تو اس جذبے کے تحت ہم آئیں، وقت سے پہلے آئیں کہ آ کر اللہ اس کے رسول کی جو بات ہمارے سامنے آئے گی، عمل کی ارادے سے، عمل کی نیت سے اور اسی جذبے کے ساتھ ہمیں سننا چاہیے، اور عمل کی نیت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے. لیکن اس سے پہلے دوستوں اور بزرگوں، مجھے گزشتہ جمعہ کا جو تھوڑا سا موضوع باقی رہ گیا تھا وہ میں عرض کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس موضوع پر دوستوں اور بزرگوں 2 باتیں مجھے عرض کرنی ہے. ایک تو یہ، اس وقت اس ملک کے اندر، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں میں، صرف بنگلور کی بات نہیں کر رہا ہوں، کرناٹک کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، بلکہ ملک سے آگے بھی بڑھ جائیے تو کہنا غلط نہیں ہوگا. 4 برائیاں ہیں جو مسلمانوں کے اندر بڑی تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اور مسلمان اس میں ملوث ہوتا چلا جا رہا ہے.
اور ان برائیوں کی قباحت بھی دل سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ مسلمان اس کو برا نہیں سمجھ رہا ہے۔ ایک مسئلہ جو ہے جو فتنہ ارتداد کا مسئلہ ہے، دین سے باہر ایمان کی اہمیت، ایمان کا جذبہ، ایمان پر جینے اور مرنے کا عہد کرنا، اس سے ہٹ کے اگر آپ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ ایمان کے خلاف ہے نا۔ بھئی سب سے بڑی خوش نصیبی تو یہ ہے کہ اللہ ایمان پر موت نصیب فرما دے، اور سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ کفر پر کسی کی موت آئے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور موت کیسے آئے گی؟ جیسی زندگی گزرے گی موت ویسے ہی آئے گی۔ عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ پوری زندگی کوئی کفر میں گزار رہا ہے، اخیر وقت میں کوئی بہرحال ایمان پر اس کا خاتمہ ہو جائے، وہ ایک الگ بات ہو گئی، لیکن عام طور سے ہوتا ویسے ہی ہے، زندگی جیسی گزرے گی ویسے ہی بہرحال۔ اور ایک حدیث کے مطابق 4 شکلیں ہیں ایمان کی اور کفر کی۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی ایمان پر پیدا ہوا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، مسلمان گھرانے میں تربیت ہوئی اور اسلام کے مطابق زندگی اس نے گزارا اور ایمان پر ہی خاتمہ ہوا۔ مومن گھرانے میں پیدا ہوا، زندگی ایمان پر گزری اور ایمان پر خاتمہ ہوا، ایک شکل یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کفر میں پیدا ہوا، کافر گھرانے میں پیدا ہوا اور اسی میں زندگی گزری، کفر پر ہی موت آ گئی۔ ایک شکل یہ ہے کہ آدمی تو واقعی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، تربیت اچھی نہیں کی، ماں باپ نے توجہ نہیں دی، بچہ آہستہ آہستہ ایمان سے ہٹتے ہٹتے مرتد ہو گیا اور کفر میں داخل ہو گیا اور کافروں کا طریقہ اس نے اپنا لیا اور کافروں کے عقائد کو اپنا لیا اور خدا نخواستہ کفر پر اس کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ پیدا ہوا مسلمان گھرانے میں لیکن مر رہا ہے کفر پر، ظاہر سی بات ہے بڑے لعنت کی بات ہے۔ اور ایک شکل یہ ہے کہ آدمی پیدا تو ہوا کافر گھرانے میں، پوری زندگی کفر پر گزری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ایمان نصیب فرما دے، اللہ کو اختیار ہے، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ ان کا پڑوسی ایک بنیا تھا، حضرت اس سے دکان سے سامان وغیرہ لیا کرتے تھے۔ جب وہ مر گیا تو مرنے کے بعد کافر تھا، بنیا تھا، وہ خواب میں حضرت نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ بڑا خوش ہے وہ اور جنت میں ٹہل رہا ہے۔ جنت میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مغفرت فرما دی ہے، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ بغیر ایمان کے ٹکٹ کے جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ اللہ نے جنت جو بنایا ہے ایمان والوں کے لیے، ایمان شرط ہے۔ تو حضرت نے سوچا کیسے بھئی، یہ تو کافر تھا، یہ جنت میں کیسے؟ تو حضرت نے پوچھا اس سے کہ بھئی کیا بات ہے آخر، یہ تم جنت میں کیسے ہو؟ تو اس بندے نے کہا حضرت بات دراصل یہ زندگی تو کفر پہ گزری تھی، لیکن مرنے سے پہلے میں نے انکہی کہہ لیا تھا۔ انکہی ان کے ہاں یہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور یہ کلمہ اللہ نے آپ سے محبت کے صدقے میں عطا فرمایا ہے۔ تو آدمی جس سے محبت و تعلق رکھتا ہے اس کا بھی فرق پڑتا ہے۔ تو ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کفر پر زندگی گزری ہے اور ایمان اللہ نصیب فرما دے، یہ شاذ و نادر ہے، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، لیکن موت اس کی جو ہے ارتداد کی حالت میں آ رہی ہے، کفر کی حالت میں آ رہی ہے۔ آج اس وقت پورے ملک کی بات ہے، پورے ملک میں ارتداد کی لہر پیدا ہو چکی ہے اور مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں اور دوسرے سطح پر بھی لوگ جو ہیں وہ مرتد ہو رہے ہیں، ایمان سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتا ہوں، غور سے آپ سنیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں
ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا، جنت میں داخلہ ملے گا، ہماری سوچ یہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو شکل ہے، ایک ہے کہ آدمی اپنے ایمان کے لیے ہمیشہ فکر مند رہے، اپنی اولاد کے ایمان کے لیے فکر مند رہے اور ایمان کو کیسے بڑھایا جائے اس کے لیے جد و جہد کرتا رہے، ہر وقت فکر رہے کہیں ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے، ہمارے بیوی بچوں کا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ یہ فکر مند آدمی جب رہے گا، ہر وقت نمازیں پڑھ رہا ہے پھر بھی فکر مند ہے، کہتے ہیں کہ جو آدمی اس حالت میں ہے سمجھو انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا۔ فکر مند ہونا چاہیے ہر حال میں۔ آپ کہیں گے کیا فکر کرنا بھائی، ہم تو نماز پڑھنے والے اور ہم تو دین سننے والے اور علماء سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ آپ سنیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے بھائی؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ کے خلیل ہیں اور بہت بڑے نبی ہیں، بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اور اپنی اولاد کے بارے میں دین کی فکر ہے۔ جب ان کو فکر ہے ہماری کیا حیثیت ہے بھائی؟ جب وہ فکر کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو، میرے آنے والی نسل کو بت پرستی سے اللہ بچائے رکھیے۔ دعا مانگ رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، اس کا مطلب فکر ہے نا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے گھر والوں کو مرنے سے پہلے جمع کیا اور انہوں نے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ فکر ہے، ایمان کی فکر ہے نا۔ بچے کہیں غلط راستے پہ نہ چلے جائیں، کہیں کفر کے پجاری نہ بن جائیں، فکر ہے مرنے سے پہلے۔ پوچھ رہے ہیں بچوں سے تو بچے کہتے ہیں کہ نہیں آپ فکر مت کیجئے، بلکہ ہم تو آپ کے اور آپ کے باپ دادا کا جو دین ہے اس طریقے پر انشاءاللہ جئیں گے اور مریں گے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ایمان کی فکر ہے، اپنے نسل کے ایمان کی فکر ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب فکر ہے، ہماری کیا حیثیت ہے بھائی؟ ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنا چاہیے، ہر وقت فکر کرنا چاہیے۔ کوئی شیطان، کوئی ایسا ابلیس، کوئی ایسا آدمی جو ہمارے ایمان کو ضائع نہ کر دیں۔ آج تو باضابطہ اس کی کوششیں ہو رہی ہے کیسے ایمان کو ضائع کیا جائے۔ تو یہ بات کہ آج ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی اپنے ایمان کی فکر میں ہے سمجھو ایمان پر انشاءاللہ خاتمہ ہوگا، اور جو آدمی اپنے ایمان سے بے فکر ہے یا اپنے ایمان پر مطمئن ہے، منافق ہے اور کفر پر مرنے کا اندیشہ ہے، اپنے ایمان پر ہمیں فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں، مطمئن ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، ارے یہ بے فکری ہی، یہ اطمینان ہی حضرت فرماتے ہیں تمہارے نفاق کا سبب ہے۔ اس لیے کہ آدمی کو جس چیز کی فکر ہوتی ہے، جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، ہر وقت اس کے لیے چوکنا رہتا ہے نا، ہر وقت اس کے لیے جد و جہد میں لگا رہتا ہے۔ تجارت ہے، آدمی تجارت میں آگے بڑھانے کے لیے جد و جہد کرتا رہتا ہے، ہر وقت فکر میں لگا رہتا ہے کیسے ہماری تجارت کاروبار آگے بڑھے، اور جہاں چھوڑا پھر نیچے آنا شروع ہوتا ہے۔ ایمان کا مرحلہ بھی یہی ہے، اگر آپ فکر مند رہو گے اپنے بارے میں، اپنے اولاد کے بارے میں، اپنے گھرانے کے بارے میں، تو سمجھو کہ انشاءاللہ ایمان باقی رہے گا، ایمان پہ خاتمہ۔ اگر بے فکر ہو گئے چھوڑو بھئی ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، سمجھو کہ یہ بے فکری بتا رہا ہے، یہ نفاق کی زندگی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو آج پورے ملک میں یہ جو الہاد
اور ارتداد کی فضا چل پڑی ہے، بہت ضرورت ہے ہم میں سے ہر آدمی، ہم یہاں جو بیٹھے ان کی بات کر رہا ہوں، جو نماز پڑھنے والے ان سے میں کہہ رہا ہوں، جو بیان سننے والے ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر آدمی کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر ہونا چاہیے، ہر وقت فکر ہونا چاہیے، اپنے اولاد بیوی بچوں کے ایمان کے بارے میں فکر ہونا چاہیے۔ اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اسی نزاکت کو دیکھتے ہوئے تحفظ شریعت کے عنوان پہ جلسہ رکھا ہے۔ شریعت کے تحفظ، یہ جو شریعت کے احکام ہیں ہمارے لیے، نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، خلا کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، حضانت کا مسئلہ ہے، کفالت کا مسئلہ ہے، اور ایسی دوسرے قوانین جو پرسنل لا میں آتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں اس ملک میں اسلامی حکومت رہی ہے۔ مغلیہ دور سلطنت میں اس ملک کا جو قانون تھا، اسلامی قانون ہی ملک کا قانون تھا۔ اسلامی سلطنت تھی، مغلیہ دور تھا، مغلیہ دور میں جو سلطنت کا جو قانون تھا وہی قانون تھا جو اسلام کا قانون تھا۔ ان کی حکومت گئی، وہ قانون بھی بدلا، انگریز آئے، آہستہ آہستہ بدلتے بدلتے انہوں نے ملک کے لیے دوسرا قانون بنا دیا۔ پرسنل لا کے تحت مسلمانوں کو کچھ معاملوں میں رعایت دی گئی، نکاح کیسے کرنا ہے، خلا ہے، طلاق ہے، حضانت ہے، کفالت ہے، اور وغیرہ وغیرہ جو ہے کچھ خاص چیزیں، اس کا اختیار دیا گیا تھا قانون میں کہ مسلمان ان قوانین پر عمل کر لیں، بہرحال اپنے شریعت کے مطابق۔ اور پرسنل لا میں جو قوانین ہیں وہ انسان کے بنائے ہوئے قانون نہیں ہے۔ یہ پرسنل لا میں جو قوانین ہیں نا، کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ نکاح ہمیں کیسے کرنا ہے اللہ نے بتایا ہے، ہمیں نماز کیسی پڑھنی اللہ نے بتایا ہے، اور دوسرے جو قوانین ہیں خلا طلاق کے مسئلے اللہ نے بتایا ہے۔ ایک مومن کے لیے وہ بھی ماننا لازم ہے۔ ہم اس میں آزاد نہیں ہیں، ہم جیسے چاہیں نکاح کر لیں، ہم جیسے چاہیں طلاق خلا کا معاملہ کر لیں، جیسے چاہے وراثت۔ حالانکہ یہ قرآن کریم کو آپ پڑھتے ہوں گے بار بار، جہاں اللہ نے نکاح کے مسئلے کو بیان کیا، جہاں وراثت کے مسئلے کو اللہ نے بیان کیا، اور دوسرے جو مسائل بیان کیے، آئلی قوانین بیان کیے، آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک حکم اللہ، یہ اللہ کا آرڈر ہے، وصیۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے وصیت ہے، تاکید ہے۔ ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ذالک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کے حدود ہیں، اس سے آگے مت بڑھنا۔ تو شریعت کے جو احکامات ہیں، شریعت کے جو احکامات ہیں، جو پرسنل لا میں مسلمانوں کو خاص طور سے اجازت دی گئی ہے، مسلمان اس کے بغیر جی نہیں سکتا ہے۔ کوئی کچھ کر لے، کوئی کچھ قانون بنا لے، لیکن مسلمان اللہ کے قانون کا پابند ہے، اللہ کے قانون کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اس کے بغیر ایمان باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ اور آج یہ ظالم چاہتے ہیں کہ ایسے قوانین بنائے جائیں کہ مسلمانوں کے لیے ان اعمال پر، ان احکام پر عمل کرنا مشکل بنا دیا جائے، نمازیں پڑھنا مشکل بنا دیا جائے، نکاح اور طلاق کا جو مسئلہ ہے شریعت کے مطابق کرنا مشکل بنا دیا جائے۔ اس لیے پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ تحریک چلائی جا رہی ہے۔ پہلے تو پرسنل لا کا وجود بھی نہیں تھا، یہ 1972-73 میں کچھ نئے مسائل آئے تھے، اور اس زمانے میں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی وغیرہ یہ اکابرین تھے جنہوں نے اس کی بنیاد ڈالی، اور اس زمانے سے آج تک یہ مسلم پرسنل لا بورڈ میں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں ہر مسلک کے لوگ اور ہر طرح کے لوگ، ہر ادارے کے لوگ اور ہر طرح کی تنظیم کے لوگ، بریلوی بھی اس کے اندر ہیں، سلفی بھی اس کے اندر ہیں، اہل حدیث بھی اس کے اندر ہیں، شیعہ حضرات بھی اس کے اندر ہیں، ہر مسلک، چاہے وہ کوئی مسلک ہو، لیکن کلمہ پڑھنے والے اگر ہیں، کلمے کی بنیاد پہ پرسنل لا بورڈ میں شامل ہے، اور یہ مسلمانوں کا متحدہ پلیٹ فارم ہے۔ اور ہر زمانے میں جو اس کے ذمہ دار رہے ہیں، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے تھے،
پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے صدر رہے، پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے صدر رہے، ان کے انتقال کے بعد حضرت مولانا رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ اس کے صدر رہے، اور ان کے انتقال کے بعد اب حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم اس کے ذمہ داروں میں ہیں، اور ایسی جنرل سیکریٹریوں میں اور اس کے ذمہ داروں میں اکابرین میں مخلصین ہیں، اور لوگوں کا متفقہ ادارہ ہے۔ پرسنل لا بورڈ کے اندر جو ہے کوئی مسلک کی بات نہیں کی جاتی ہے، شریعت پر کوئی حملے کی بات اگر ہوتی ہے اس وقت بہرحال وہ تحریکیں چلاتا ہے۔ اب یہ وقف ترمیمی بل کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اسی میں شامل ہے۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ یہ خاص طور سے یہ موضوع تو بڑا طویل ہے کہ الحاد کا مسئلہ بڑا تیزی سے پھیل رہا ہے، ارتداد کا مسئلہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اس لیے ہم میں سے ہر آدمی کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ایمان کی فکر یہ ہے کہ آدمی ہر وقت نگاہ رکھے کہ ہمارا قدم شریعت کے خلاف تو نہیں ہو رہا ہے۔ علماء سے ربط رکھیں، آپ علماء کے بیانات سنیں اور جانیں سمجھیں اور اپنے اولاد کے بارے میں فکر کریں۔ ایسی 4 باتیں میں نے کہا نا، ایک بات تو یہ فتنہ ارتداد ہے، دوسرا مسئلہ شہر میں ہو، گاؤں دیہات میں ہو، گلی محلے میں ہو، چھوٹا شہر ہو، بڑا شہر ہو، چھوٹی بستی ہو، بڑی بستی ہو، جہاں چلے جاؤ آپ، جہاں چلے جاؤ ایک برائی عام ہے، اور یہ برائی وہ ہے، سخت ترین برائی ہے، اور مسلمانوں نے اس کی برائی کو بھی ختم کر دیا ہے، مختلف انداز سے جواز کا لبادہ پہنا دیا گیا ہے۔ وہ کون سی برائی ہے؟ شاید آپ کچھ کہیں گے، وہ برائی اگر ہے جو ہر جگہ عام ہے، پورے ملک میں عام ہے، ہمارے محلے میں عام ہے، ہر جگہ عام ہے، وہ برائی ہے سود کی برائی ہے، اور سود کی لعنت ہے جس میں مسلم معاشرہ ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ چھوٹے محلوں میں بھی ہے، غریب محلوں میں بھی ہے، مالدار محلوں میں بھی ہے، کمرشل اسٹریٹ بریگیڈ روڈ میں بھی ہے، بڑے بڑے لوگ بھی سود لے رہے ہیں، غریب بھی لے رہا ہے، ہر آدمی سود کے اندر ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ جبکہ سود کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ یہ اللہ اس کے رسول نے کہا یہ اللہ سے جنگ ہے، جو سود کھاتا ہے، سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، براہ راست اللہ سے جنگ کر رہا ہے وہ۔ اور کون ہے جو اللہ سے جنگ کر کے کامیاب ہو سکتا ہو؟ لوگ کہتے ہیں سود کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا ہے، جھوٹے ہو تم جھوٹے ہو۔ اللہ اس کے رسول کا قانون قیامت تک کے لیے ہے، کوئی اگر سود کے بغیر نظام چلانا چاہے، اللہ اس کے رسول کہتے ہیں چل رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے سود کے بغیر آج کاروبار نہیں ہو سکتا ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آج شریعت کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہے، ہم شریعت کے مطابق نہیں چل سکتے ہیں۔ جھوٹا ہے، غلط ہے وہ، اس لیے کہ قرآن کا حکم جو آیا ہے قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ ہم نہ چلنا چاہیں، بہانے چاہیں جتنا کر لیں، تو سود کے معاملے میں ہمارا معاشرہ ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ اور خاص طور سے سود کی وہ شکل جو غیروں نے نکالی ہے، خاص طور سے مسلم عورتوں کو سود دی جاتی ہے۔ سنا ہوگا نا، ہر محلے میں مل جائے گی اس طرح کی چیزیں کہ غیروں کی طرف سے مسلمان عورتوں کو لون دیا جاتا ہے۔ ارے بھائی وہ کون سی کمائی کر رہی ہیں جو لون چکائیں گی تمہارے؟ آخر اپنے شوہروں سے چھپ کر، اپنے باپ سے چھپ کر، اپنے بھائیوں سے چھپ کر وہ غریب عورتیں، مسلمان عورتیں جا کر کے مارواڑیوں سے جہاں ملتا ہے غیروں کے پاس اس سے سود لیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ سود پر نہیں چکا پاتی ہیں، لون نہیں چکا پاتی ہیں، پھر زناکاری بدکاری کا سلسلہ چل پڑتا ہے، طوائفیں بنا دی جاتی ہیں۔ میرے پاس ایسے خطوط آئے ان مارواڑیوں کی طرف سے کہ آپ کی عورتیں آتی ہیں یہاں پیسے لیتی ہیں اور اس کے بعد طوائف گیری کا نظام چل رہا ہے، اور یہ سچائی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، عام ہے۔ اللہ کے بندو، سود لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے، تباہی ہے، تباہی ہے، تباہی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا، رسول اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا، ہر سطح پہ اس سے بچنا پڑے گا۔ ایک بڑا کاروباری کہتا ہے ہمارا کاروبار بغیر سود کے نہیں چل سکتا ہے، میں کہتا ہوں لعنت تمہارے کاروبار پہ، اس کاروبار پہ لعنت ہے جو سود کے بغیر نہ چلے۔ آپ نہ کرنا چاہو تو بہانے بازی۔ تو سود کے معاملے میں
شہر، گاؤں، چھوٹا بڑا، امیر مالدار، عورتیں مرد سب ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلم معاشرہ کھوکھلا ہوتا چلا جا رہا ہے، برائیوں کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس برائی سے بچیں گے نا؟ بچیں گے، بچائیں گے، اپنے رشتہ داروں پر نظر رکھیں گے، اپنے ملنے جلنے والوں پر نظر رکھیں گے، ان کو سمجھائیں گے، بتلائیں گے کہ اللہ کے بندے سود کے بغیر کام کرو، اللہ اس میں برکت دے گا۔ سود میں بظاہر اگر آپ کو کچھ دکھ بھی رہا ہے تو اللہ کی لعنت ہے، نحوست ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ تو سود کی لعنت ہے۔ اور پھر اس کے بعد آج ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بچوں میں جو ایک برائی بڑی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ کون سی برائی ہے؟ نشے کی لعنت ہے، نشے کی لعنت ہے، نشے کی برائیاں ہیں۔ وہ نوجوان بچے دکانوں سے، میڈیکل شاپ سے، یہاں وہاں سے نشے کے ٹیبلٹ مل جاتے ہیں، نشے کے انجیکشن مل جاتے ہیں، اس کے عادی بن جاتے ہیں، گھر تباہ اور ماں باپ پریشان، بچہ نوجوان ہمارا یہ کیا نشے کی لت لگ گئی، یہ تباہ و برباد۔ اور آدمی جب نشے میں ہوتا ہے، ایک بہن نے اپنا دردناک حال ایک عالم کے پاس خط لکھ کے بیان کیا، میرا جوان بھائی ہے، نشے کے لت میں پڑ گیا ہے، نشہ کرتا ہے، اور نشے کے بعد مجھ سے بدکاری بھی کرتا ہے۔ ایک بھائی اپنے بہن کے ساتھ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے نشے کے بعد اس کو ہوش نہیں ہے، ہمارے سامنے یہ بہن ہے کہ بیٹی ہے کہ ماں ہے کہ بیوی ہے، نشہ کے بعد کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اور نشہ کی وجہ سے جو اعضاء تباہ و برباد ہوتے ہیں، انسان کی صحت جو تباہ و برباد ہوتی ہے، وہ تو آپ جانتے ہیں نا۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، یہ برائی بھی ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے، نشہ میں ہمارے نوجوان ملوث ہو رہے ہیں اور تباہ و برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں روکنا پڑے گا، اپنے نوجوانوں کو سمجھانا پڑے گا، اور بڑوں کو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہر طرح کی قیمت ادا کر کے ان کو سمجھانا پڑے گا کہ بھئی یہ نشہ تباہی اور بربادی ہے، قرآن نے کہہ دیا حرام ہے، اس زمانے سے روکا گیا۔ اور ایمان سے پہلے، وہ جو ایمان لانے سے پہلے صحابہ تھے، مدینے میں بھی شراب بڑا عام تھا، لیکن اللہ کے رسول نے جب کہہ دیا حرمت علیکم الخمر کہ شراب حرام ہے، فوراً سب نے چھوڑ دیا۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ نشہ کی لعنت ہے، ہمیں اپنے نوجوانوں پہ نظر رکھنا ہے۔ یہ سود کی لعنت ہے، ہمیں اپنے معاشرے پر نظر رکھنی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں خود عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ سود کے کسی بھی مسئلے میں کہیں سے بھی ہم نہیں آنے والے ہیں، اس شیطان کے فریب میں نہیں آنے والے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے آپ کو بچائیں گے نا۔ اور ایسے ہی اپنے ایمان کی فکر، الہاد اس کی فکر کرنی پڑے گی۔ اور چوتھی بات یہ کہ اسی ملا جلا ہے کہ آج بدکاری بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کریم نے کہا نا کہ لا تقربوا الزنا، اس زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یعنی زنا تو دور کی بات ہے، زنا کے جتنے اسباب ہیں اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ مثلا عورت سے بات کرنا ہے، لڑکی سے بات کرنا ہے، بے پردہ ملنا ہے، ان تمام چیزوں کو اسلام نے حرام اسی لیے کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج نہیں چلنے والا ہے، آج بدکاری ہمارے معاشرے میں جو عام ہوتی چلی جا رہی ہے، وہی وجہ ہے کہ ہم نے پردے کو ایک طرف رکھ دیا، کہتے نہیں آج پردہ کا مسئلہ نہیں چلنے والا ہے۔ ارے میں بار بار وہی کہتا ہوں، جو کہتا ہے آج پردہ نہیں چلنے والا ہے، وہ گویا یہ کہہ رہا ہے آج قرآن کا حکم نہیں چلنے والا ہے۔ اور جو یہ کہہ رہا ہے قرآن کا حکم نہیں چلنے والا ہے، نعوذ باللہ، اپنے ایمان کی اور اپنے اسلام کی، اپنے دین کی فکر کرے کہ مرتد ہوا یا نہیں ہوا وہ۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، دو طرح کے قوانین ہوتے ہیں، ایک ہے انسانوں کا بنایا ہوا قانون، ایک ہے اللہ کا بنایا ہوا قانون۔ یہ شریعت جو ہے نا، اللہ کا نازل کردہ قانون ہے، عرش کے پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ ہمارے ہاں جو پارلیمنٹ قانون بناتی ہیں، وہ تو آپ دیکھتے ہیں نا، چند سالوں کے بعد پھر ترمیم ہوتا رہتا ہے۔
لیکن اللہ نے جو قانون بنا دیا ہے، اللہ کو معلوم ہے کل کیا ہونے والا ہے، قیامت تک کیا ہونے والا ہے، کیا حالات آنے والے ہیں، اس کی بنیاد پہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے، قرآن کریم نے اعلان کر دیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ نے جو قانون نافذ کر دیا کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا ہے۔ تو یہ اللہ نے جو قانون شریعت کی شکل میں دیا ہے۔ اچھا، انگریزوں کے زمانے میں پرسنل لا بورڈ کا ایک نام رکھا گیا تھا محمدن لا، محمدن لا، یہ غلط اصل میں لائق کہا گیا تھا، یعنی محمد کا سمجھیے قانون، لائی ہوئی شریعت نہیں، اصل میں اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نازل کردہ قانون ہے، اور ہم سب کے لیے لازم ہے، ہر مومن کے لیے فرض ہے، اس پر عمل کرنا ہی پڑے گا۔ اگر آپ عمل نہیں کرو گے تو ظاہر سی بات ہے دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ یہ 4 باتیں ہیں، اور مجھے جو اصل بات کہنی تھی جو گزشتہ جمعہ چھوٹ گئی تھی، وہ بات پھر آج نہیں شروع کر سکا میں، آئندہ جمعہ بھی اسی موضوع پر انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے آنے والے 23 اور 24 نومبر میں جو اجلاس عام 24 نومبر کو عیدگاہ قدوس صاحب میں رکھا گیا ہے، اثر تعیشہ، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس میں شریک ہوں۔ اور میں پھر عرض کروں گا، یہ پرسنل لا بورڈ کا جو اجلاس ہوتا ہے کسی مسلک کا اجلاس نہیں ہوتا ہے، ہر مسلک کے علماء وہاں رہتے ہیں، اور پرسنل لا بورڈ میں ہر مسلک کے علماء ہیں، شیعہ بھی ہیں، بریلوی حضرات بھی ہیں، اہل حدیث کے علماء بھی ہیں، اور دیوبندی علماء بھی ہیں، ہر مسلک کے لوگ ہیں، اور پرسنل لا میں مسلک کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اصل خطرہ ہمارے ایمان پر جو آ رہا ہے، بڑا خطرہ، اس سلسلے میں بات ہوتی ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس میں شریک ہوں اور علماء کی بات سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔